اللہ اللہ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانفال پارہ نمبر 10 آیت نمبر 41۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کی مٹ بھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، تو یہ حصہ بہوشی ادا کرو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں اس مال غنیمت کی تقسیم کا قانون بتایا گیا ہے کہ جس کے متعلق بالکل سٹارٹنگ میں بتایا گیا تھا نا کہ اللہ کا انعام ہے جس کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار صرف اللہ اور اس کے رسول کو ہے۔ تو اب وہ فیصلہ بیان کر دیا گیا، اور وہ کیا ہے کہ لڑائی کے بعد تمام سپاہی ہر طرح کا مال غنیمت لا کر امیر کے سامنے رکھیں گے، کوئی چیز چھپا کر نہیں رکھیں گے، اور پھر اس مال میں سے 5واں حصہ ان تمام مقاصد کے لیے نکالا جائے گا کہ جو کہ آیت میں بیان ہوئے ہیں۔ باقی 4 حصے ان سب لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا ہو۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لڑائی کے بعد اعلان فرمایا کرتے تھے کہ یہ غنائم تمہارے ہی لیے ہیں، میری اپنی ذات کا ان میں کوئی حصہ نہیں ہے، بجز خمس کے، اور وہ خمس تمہارے ہی اجتماعی مسالے پر صرف کر دیا جاتا ہے، لہٰذا ایک سوئی اور ایک تاگا تک لا کر رکھ دو، کوئی چھوٹی یا بڑی چیز چھپا کر نہ رکھو کہ ایسا کرنا شرمناک ہے اور اس کا نتیجہ دوزخ ہے۔ مختصراً یہ کہ مال غنیمت میں سے 20% اسلامی ریاست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور غربا اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہوگا، بقیہ جو ہے 80% وہ مجاہدین اور فوج میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب کہ تم وادی کے اس جانب تھے اور دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا، اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے، لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے، یقیناً اللہ سننے اور جان، یعنی ثابت ہو جائے کہ جو زندہ رہا اسے زندہ ہی رہنا چاہیے تھا، اور جو ہلاک ہوا اسے ہلاک ہی ہونا چاہیے تھا۔ یہاں پہ زندہ رہنے والے اور ہلاک ہونے والے سے مراد افراد نہیں ہیں، بلکہ یہ اسلام اور جاہلیت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یاد کرو وہ وقت جب کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ ہی نے اس سے تمہیں بچایا، یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے۔ اور یاد کرو جب کہ مقابلے کے وقت اللہ نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا، تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آئے، اور آخرکار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہاں آیت نمبر 41 سے 44 تک پہلے ہم نے دیکھا مال غنیمت اور جنگ کے احکامات بتائے گئے ہیں۔ اس کے بعد غزوہ بدر کے بارے میں کہ غزوہ بدر کے دن کو اللہ نے یوم فرقان کہا ہے، غزوہ بدر کے مقاصد کی یہاں پہ مزید وضاحت کی گئی ہے۔ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور ان لوگوں کے رنگ ڈھنگ اختیار نہ کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ آیت نمبر 45 میں مسلمانوں کو میدان جنگ میں فتح حاصل کرنے کے کچھ حقیقی اصول بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلی چیز دشمن کے مقابلے میں اسلامی فوج، پھر دوسری چیز جو بتائی گئی کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہوں، آپس کے تنازعات سے بچنے والے ہوں، ریاکاری سے بچنے والے ہوں، اور صبر و استقامت اختیار کرنے والے ہوں۔ اور پھر بتایا گیا ہے کہ اگر یہ سب نہیں کرو گے نا تو تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی،
تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ذرا خیال کرو اس وقت کا جب کہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے۔ میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے، مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی یہاں پہ یہ شیطان کے کردار کی وضاحت کی گئی ہے کہ جب اس نے کیا کیا تھا، کس طرح سے اس نے کافروں سے وعدہ کیا اور جنگ والے دن وہ مکر گیا۔ اس نے کیا کہا، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اور ان کا اس نے ساتھ نہیں دیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ذکر ہے کہ جب کہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبط میں مبتلا کر رکھا ہے، یعنی مدینہ کے منافقین اور وہ سب لوگ جو دنیا پرستی اور اللہ سے غفلت کے مرض میں گرفتار تھے، یہ دیکھ کر کہ مسلمانوں کی مٹھی بھر بے سر و سامان جماعت جو ہے یہ قریش جیسی زبردست طاقت سے ٹکرانے کے لیے جا رہی ہے، آپس میں کہتے تھے کہ یہ لوگ اپنے دینی جوش و جذبے میں دیوانے ہو گئے ہیں اور اس مارکے میں ان کی تباہی یقینی ہے۔ لیکن اس نبی نے کچھ ایسا افسوں ان پر پھونک رکھا ہے، ان کی عقل ہبط ہو گئی ہے اور آنکھوں دیکھے یہ موت کے منہ میں چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، وہ ان کے چہروں اور ان کے کولہوں پر ضربیں لگاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، لو اب جلنے کی سزا بھگتو، یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیشگی مہیا کر رکھا تھا، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اللہ کی سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کی جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدلتی۔ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا۔ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ سب لوگ ظالم تھے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا، پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں، خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تو نے معاہدہ کیا، پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا اللہ کا خوف نہیں کرتے۔ بس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد جو دوسرے لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں۔ توقع ہے کہ بدعہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے، اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاملے کو اعلانیہ اس کے آگے پھینک دو۔ یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا۔ منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے، یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے۔ اب سب سے پہلی چیز یہاں پہ جو بتائی گئی، کافروں کا انجام بتایا گیا کہ ان کی موت کے وقت جب فرشتے کافروں کے چہرے اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے جا رہے تھے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ فرعون اور ابو جہل کے کردار کی مماثلت بیان کی گئی ہے کہ کس طرح سے دونوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی اور پھر اللہ نے دونوں کو کس طرح سے تباہ کر دیا۔ آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے عدل و انصاف کا ایک اہم پہلو ہے کہ اللہ کسی بندے یا قوم کو کوئی نعمت دیتا ہے تو اس وقت تک نہیں چھینتا جب تک وہ بندہ یا قوم اپنا طرز عمل تبدیل نہیں کر لیتا، یعنی ایسا طرز عمل جو کہ نعمتوں کی تکذیب اور منفی رویہ اختیار کرنا ہے، یہ جب تک بندہ اختیار نہیں نہ کرتا تب تک اللہ تعالیٰ اسے وہ نعمت نہیں چھینتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 55 سے آگے ایک جو چیز بیان ہو رہی ہے، یعنی اسلامی ریاست کے لیے صلح، جنگ اور فتح کا کلیہ بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے میں کے لیے مہیا رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے اعداء کو خوفزدہ کرو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔
اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدل تمہاری طرف پلٹایا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر دشمن صلح اور سلامتی کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے۔ اب یہاں پہ بتایا گیا بین الاقوامی معاملات میں بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری پالیسی بزدلانہ نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے بھروسے پر بہادرانہ اور دلیرانہ ہونے چاہیے۔ دشمن جب کوئی ایسی گفتگو کرے جس میں مصالحت کی خواہش ظاہر کرے تو بے تکلف اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ صلح کے لیے ہاتھ بڑھانے سے اس وجہ سے انکار نہ کرو کہ وہ نیک نیتی کے ساتھ صلح نہیں کرنا چاہتا ہے، وہ غداری کا ارادہ رکھتا ہے، کیونکہ کسی کی بھی نیت بہرحال یقینی طور پر تو نہیں پتہ ہو سکتی۔ تو اگر وہ واقعی صلح ہی کی نیت رکھتا ہو تو تم ہاں اس کی نیت پر شبہ کر کے خون ریزی کو طول دے رہے ہو۔ اگر وہ غدر کی نیت رکھتا ہو تو تمہیں پھر اللہ کے بھروسے پر بہادر ہونا چاہیے۔ تو اس میں اللہ کے بھروسے پر جو ہے نا وہ ابھارا گیا ہے کہ بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر، کچھ بھی کرو بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے، یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے لیے اور تمہارے پیرو اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ کافی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنوں کو جنگ پر ابھارو، اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری رہیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اچھا، اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے، پس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر، اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے، اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی، بس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو، اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے، اور تمہاری خطائیں معاف کر دے گا۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے انہیں دی کہ وہ تیرے قابو میں آ گئے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم ہے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے دارالسلام میں آ نہیں گئے، تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ ہاں، اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں۔ اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا۔ جو لوگ ایمان لے آئے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جدوجہد کی، اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جدوجہد کرنے لگے، وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہاں تک جو ہے سورہ انفال مکمل ہوتی ہے، اور اس کے بعد سورہ توبہ شروع ہو رہی ہے۔ سورہ توبہ 3 خطبوں پر مشتمل ہے۔ پہلا خطبہ حج کے موقع پر نازل ہوا جس میں کافروں سے اعلان برات ہے۔ دوسرا خطبہ غزوہ تبوک کے سلسلے میں تیاری کے موقع پر، اور تیسرا وہ ہے جو غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد نازل ہوا، جس میں بعد کے حالات پر تبصرہ کیا گیا ہے۔
اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، بس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے۔ اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری الذمہ ہے اور اس کا رسول بھی۔ اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو، بجز ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے، پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقیوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ یعنی یہ بات تقویٰ کے خلاف ہوگی کہ جنہوں نے تم سے کوئی عہد شکنی کی ہے ان سے تم عہد شکنی کرو۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ کون لوگ ہیں؟ جو ہر حال میں تقویٰ پر قائم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ، اور انہیں پکڑو اور گھیرو اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے مامن تک پہنچا دو۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے ہیں۔ ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے، بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، تو جب وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تو تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تو تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ کریں، نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا۔ وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں اور ان میں اکثر فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، پھر اللہ کے راستے میں سد راہ بن کر کھڑے ہو گئے۔ بہت برے کرتوت تھے جو یہ کرتے رہے۔ کسی مومن کے معاملے میں نہ تو یہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوئی ہے۔ بس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کر دیتے ہیں۔ اور اگر عہد کرنے کے بعد پھر یہ اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں تو کفر کے علمبرداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ پھر تلوار ہی کے زور سے وہ باز آئیں گے۔ کیا تم نہ لڑو گے ان ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے ہیں اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا تھا، اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی تھے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا، اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا، اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جان فشانی کی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اب آیت نمبر 1 سے 16 تک کافروں سے اعلان برات ہے، اور اس کے بارے میں احکامات ہیں کہ اللہ مشرکوں سے بری ذمہ ہے، ان کے خلاف اعلان جہاد کیا گیا ہے، اور یہ اعلان 10 ذی الحج سن 9 ہجری کو ہوا تھا۔ اس وقت 10 ربیع الثانی تک جو ہے ان کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی کہ اس دوران اپنی پوزیشن پر اچھی طرح غور کر لیں، لڑنا ہو تو لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں، ملک چھوڑنا ہے تو پھر اپنی جائے پناہ تلاش کر لیں، اسلام قبول کرنا ہے تو سوچ سمجھ کر قبول کر لیں۔ اس مہلت کے بعد بھی اگر باز نہیں آئے تو پھر ان کے خلاف جنگ کی جائے گی۔ البتہ کہا گیا کہ جو لوگ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں تو پھر ان سے ہاتھ روک لیے جائیں، یعنی جو عملی مسلمان بننے کا ثبوت دے دیں ان کے خلاف ہاتھ روک لیے جائیں۔ ان لوگوں کا جرم کیا تھا کہ یہ اللہ کے دین میں رکاوٹ تھے، عہد کر کے توڑتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، اور کسی رشتے اور قرابت کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو فتح اور نصرت کی بشارت دی۔ اس کے بعد آیت نمبر 17 میں اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ مشرکین کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور خادم بنیں، حالانکہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں، ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے۔
اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ کی مسجدوں کے آباد کار تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت کو مانیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخرت پر، اور جس نے جان فشانی کی اللہ کی راہ میں؟ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ آیت نمبر 16 سے 19 تک دیکھیں، جہاد سے متعلق خطبہ ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کی مجاوری کرنا، یہ سب رسمی عبادات جو ہیں نا، یہ جہاد کے برابر نہیں۔ اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان اور مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جو ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں۔ تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔ اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے۔ ابھی غزوہ حنین کے روز اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو۔ اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا، مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے۔ پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول اور مومنین پر نازل فرمائی، اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہیں آتے تھے، اور منکرین حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کریں۔ پھر تم یہ بھی تو دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان لانے والو، مشرکین ناپاک ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اللہ علیم اور حکیم ہے۔ جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اور اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے۔ ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں۔ ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے، اللہ کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو ان پھونکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے۔ ہاں کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے جن سے دین پر غالب کر دے۔ ہاں مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ یہاں بنی اسرائیل اور اہل کتاب کا ذکر ہے، ان کے خلاف جہاد کا حکم ہے، یہاں تک کہ وہ جزیہ دے کر اسلام کی بالادستی تسلیم کر لیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ جو دین کے مخالف لوگ ہیں اس طرح دین کے خلاف ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس طرح سے سازشیں کر رہے تھے۔ ان کے دوسرے قصور جو سابقہ صورتوں میں بھی پڑھ چکے ہیں ہم لوگ، کہ کس طریقے سے اپنے علماء اور درویشوں کو انہوں نے رب بنا لیا تھا، خود کو علم نہیں رکھتے تھے، لیکن ان کے ربانیین جو تھے حلال اور حرام کے جو ضابطے بنا دیتے تھے ان کو وہ قبول کر لیتے تھے اور شرک کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ اللہ